نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شفیع الرحمان صاحب، آج آپ نے صبر کا موضوع مجھے دیا ہے۔ صبر بنیادی طور پر تین قسم پر ہے۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، مصیبت آپ پر آ جائے اور اس پر صبر کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پہلا قسم ہے صبر علی المصیبت۔ دوسرا قسم ہے صبر علی الطاعت، نیک کاموں پر استقامت، مداومت اختیار کرنے کا نام صبر علی الطاعت ہے۔ تیسرا قسم ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو صبرناک کرنا، صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، جس کو تقوی بھی کہتے ہیں، تحفظ النفس عن المعاصی۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 200 ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صبر کرو، وصابروا، اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ سورہ بقرہ کے آیات ہے، آیت نمبر 153 کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ ان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرور بھی ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے، خوف، بھوک، مالو جانوں کے نقصان، پلوں کی کمی سے، لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جس کو مصیبت پہنچ جائے تو وہ استرجاع کا کلمہ پڑھتی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ سورہ الزمر کے آیت ہے 10 نمبر کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یعنی صبر کا جو مقام ہے کتنا اونچا ہے، اور مومن تو دونوں حالوں پر خوش رہتا ہے۔ اگر اس پر غم آ جائے تو صبر کرتا ہے، اگر خوشی آ جائے تو شکر ادا کرتا ہے۔ تو صبر کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سورہ الشورى آیت نمبر 42 کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا، بخش دیا، یہ کام ہے ہمت والے لوگوں کا، یہ ہمت کے کام ہے۔ اہل عزیمت جس کو کہتے ہیں اولو العزم، یہ ان کا کام ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور صبر پھر اللہ سے مدد کیسے مانگی جاتی ہے؟ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 153 ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد مبارک ہے کہ تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، صبر سے، نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ اور
کبھی آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم آپ کو ضرور بے ضرور آزمائیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے تم میں سے مجاہدین، معلوم ہو جائے تم میں سے صبر کرنے والے معلوم ہو جائے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں صبر کی، اور بکثرت صبر کے وہ معلوم ہے۔ امام راغب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ عقل یا شرع جس چیز کا تقاضا کرے کہ اس پر جمے رہنا ہے، ڈٹ کے کڑا ہونا ہے، عقل اور شرع جس چیز کا تقاضا نہ کرے اس سے دور رہنا، وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ اب صابروں میں کفار کے اذیتوں پر، تکالیف پر، مصائب پر صبر سے غالب آنا، فرمایا کہ تم صبر کرو، استقامت اختیار کرو۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ تو آگے پھر رابطو فرمایا، رابطہ اور مرابطہ، دشمن کے سرحدات پر پہرا دینا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا دنیا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو صبر ایک محتم بشان عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کا تعلق بندے کی ذات سے ہے، اطاعت سے ہے، فرماندار برداری سے ہے، انقیاد سے ہے، اعتقاد سے ہے، اعصاب سے ہے، حوصلے سے ہے، تحمل سے ہے۔ حضرت ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت ایمان کا جز ہے، حصہ ہے۔ یہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں یہ بیمان ہوتے ہیں، ایماندار آدمی پاک صاف ستھرا رہتا ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان، اب تملأ ما بین السماوات والارض، تملأان آیا ہے، تملأ آیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ سے زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے یہ بھر جاتا ہے۔ فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کریم تو تمہارے حق میں یا حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ ہر شخص صبح سویرے اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر اس کو یا آزاد کرنے والا یا ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ نفس کو ہلاک مت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ صبر جو ہے یہ روشنی ہے۔ طہارت کا کتنا بڑا مقام ہے، طہارت کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، طہارت شرط ہے۔ اور کثرت صدقہ
یہ مومن کی اخلاص کی علامت ہے۔ صبر کی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی ایک دستور العمل اللہ تعالیٰ، یہ حدیث میں پورا دستور العمل ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، صبر کا اہتمام کرنا، ابو یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی ہے پشاور میں، اس کا قبر مبارک ہے، سنان ابن سلمہ ابن محبق حضلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صہیب ابن سنان ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا امر المؤمن، مسلمان کا سارا معاملہ عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے، مومن کے سوا اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ ان اصابت ہو سرا شکرا، اگر اس کو خوشحالی میسر آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، خوشحالی میسر آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو شکر اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا صَبَرَا، اگر اس کو تنگ دستی آ جائے، مشکل آ جائے، مشکلات آ جائے، مصائب آ جائے، تو صبر کرتا ہے، تو صبر کرنا اس کے لیے بہتر ہے۔ وعلیٰ کل حال، مسلمان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں غموں کی بھی کمی نہیں ہوتی، خوشیوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایک حال میں تو انسان رہتا نہیں ہے، اور انسان جو ہے کبھی خوشی کے ماحول میں، کبھی غم کے ماحول میں رہتا ہے۔ ہر ایک کے حق میں خیر بھی ہے، اللہ کے ہاں اجر کا باعث بھی ہے۔ صبر کرے، شکر کرے، کامل مومن خوشی میں اللہ کا شکر گزار، تکالیف میں، مصیبتوں میں، مصائب میں صبر کرتا ہے تو اس سے دنیا کی بھلائی بھی پاتا ہے اور آخرت کی بھلائی بھی پاتا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ محتم شان عبادت ہے، اور اس کو عادت بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر۔